صلوات پڑھ لیں۔ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مطلب مزید پڑھیں۔ ارے نہیں آپ پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. صلوات پڑھ لیں۔ فاطمہ زہرا کے در کی کیا نرالی شان ہے، فاطمہ زہرا کے در کی کیا نرالی شان ہے، ان کے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا کے در کی کیا نرالی شان ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ادا کرتا ہوں۔ عرش سے آئے ملک جھولا جھلانے کے لیے، فاطمہ زہرا کا پیارا دین کا سلطان ہے، فاطمہ زہرا کے در کی کیا نرالی شان ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ حضرات بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں، ایک مطلع 2-3 شعر حاجی صاحب پیش کرتا ہوں، مولانا دیکھیں گے۔ عزا کا فرش کسی نے جہاں بچھایا ہے، عزا کا فرش کسی نے جہاں بچھایا ہے، عزا کا فرش کسی نے جہاں بچھایا ہے، زمین پر مجھے جنت کا مزہ آیا ہے، زمین پر مجھے جنت کا مزہ آیا ہے۔ اور یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں۔ رباب چوم لو بچے کو اپنے ہونٹوں سے، رباب چوم لو بچے کو اپنے ہونٹوں سے، یہ رنگ تیر ابھی کھا کے مسکرایا ہے، یہ رنگ تیر ابھی کھا کے مسکرایا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنیں۔ حبیب دوستی تیری بھی دوستی کیا ہے، حبیب دوستی تیری بھی دوستی کیا ہے، جسے حسین نے خط بھیج کے بلایا ہے، حسین نے خط بھیج کے بلایا ہے۔ اور یہ شعر الگ انداز کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ شہادتوں کی صفوں میں کمال ہے صغر، شہادتوں کی صفوں میں کمال ہے صغر، بنا چلے ہی قدم سے قدم ملایا ہے، بنا چلے ہی قدم سے قدم ملایا ہے۔ اور یہ مصرع ہوا تھا، خدا کی دین کو شبیر نے بچایا ہے، پیش کرتا ہوں۔ رباب زینب کلثوم کی رضا دے کر، رباب زینب کلثوم کی رضا دے کر، خدا کے دین کو شبیر نے بچایا ہے، خدا کے دین کو شبیر نے بچایا ہے۔ صلوات مولا کائنات حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
تکلموا وتعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں تا مرد سخن میں گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، جب تک کہ آدمی بات نہیں کہتا اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے۔ اب تک یہاں کی مجالس کو حقیر خطاب کرتا چلا رہا تھا، لیکن بیک وقت الحاج صابر علی کرلائی بھائی اور میری بھی یہ خواہش ہوئی کہ اسلامی دانشور، سماجی مفکر، فقیہ شریعت، انہوں نے مولانا سے خطاب کرنے کو منع کیا ہے۔ آفتاب حیدری صاحب قبلہ، آقا حیدری صاحب قبلہ آپ حضرات کے سامنے رونق افروز ہوں گے، اور 32 سال میں تحصیل علم حاصل کرنے کے بعد بنگلور میں آج کل مطلب ابھی ہیں وہاں، اپنے والد صاحب کے 40 میں آئے تو بتا کے کیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ وہاں درس خارج دے رہے تھے، کافی عرصے تک درس خارج دے، جو مجتہدین دیتے ہیں ماشاءاللہ مجتہد ہی کے منزل پہ ہیں، اور آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تو قبل اس کے کہ یہ خطبے کے بعد کچھ فاتحہ کی گزارش کریں تو میں ہی گزارش کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ والدین مرحومین جناب جعفر حسین مرحوم ابن بدل حسین مرحوم اور ہمشیرہ کوثری بانو مرحومہ جملہ مرحومین مومنین مومنات کو، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب فرمائیں۔ سورہ حمد و سورہ توحید تلاوت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کا نام بتائیے۔ ہاں، والدہ مرحومہ کلثوم بانو مرحومہ۔ آپ حاضر صاحب اللہ سے گزارش ہے کہ رونا خود میں بولو۔ نعرہ سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ مالک یوم الدین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين وجعل فيها عباده المنتدبين، فمنهم نبي مرسل وعبد منقذ وملك مقتدر، واصطفى منهم من شاء فأراد لهم أن يكونوا على عصمة وطهارة وعلم وكمال، وزينهم بجمال التقوى، ووصفهم بقوله وإرادته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. ثم أمرنا بالاعتصام بحبلهم وتمسكا بعروتهم. والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد المصطفى وعلى عترته الهداة الميامين. واللعنة الدائمة على من انحرف منهم من حين انحرافهم إلى يوم حسابهم يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. سب سے پہلے میرا تمام مومنین کو سلام و ادب پیش ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جناب اپنی چچا صابر علی صاحب اور چچا شنکر علی صاحب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کر سکوں اور کچھ فضائل و معارف اہل بیت آپ تک منتقل کر سکوں. اسی ضمن میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی غلام مصطفی صاحب کا. اسی طرح سے ہمارے مولانا کاظم صاحب ہمارے بھائی ہوتے ہیں اور ہمارے ایک بہت ہی دل عزیز دوست جناب مولانا سعید رضائی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو اور آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور فقر و فلاکت و بیماری اور ملاوا سے بچا کے رکھے اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ ترقی دے, ایسی ترقی دے جو آپ کے تخیل و تصور میں بھی نہ ہو. ڈاکٹر محمد و آل محمد. جی ہاں, چونکہ یہ مجلس جناب صابر علی صاحب قدیمی مجلس ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کو اس کے لیے انتخاب کیا ہے. تو خیر, میں گھر کو انتخاب کریں یا کسی میدان کو انتخاب کریں یا کسی امام بارگاہ کو انتخاب کریں یا کسی مسجد کو انتخاب کریں یا کسی روضے کو انتخاب کریں, اب جہاں بھی کہیں انتخاب کریں گے وہ زمین خدا ہوگی اور وہی علاقہ وہی زمین نہیں بلکہ پوری زمین نور خدا سے متجلی ہو جائے گی. کیونکہ جس وقت اہل بیت رسول اس زمین پر حضور رکھتے تھے تو یہ زمین ان کے وجود سے مزین تھی اور جب وہ ہمارے درمیان انسانی شکل و شمائل سے رخصت ہو گئے تو آج یہ زمین ان کے ذکر سے اسی طرح سے مزین ہے جس طرح سے کل ان کے وجود سے مزین ہے. اور جس زمین پر مولا کا ذکر ہوتا ہے, مجلس اعظم منعقد کی جاتی ہے یا مجلس جشن منعقد کیا جاتا ہے, وہ جگہ خصوصی طور پر ملکوت اعلیٰ کے لیے اللہ کے مقرب فرشتوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے نکلتا ہوا سورج چمکتا ہے. نکلتا ہوا سورج جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے, دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے. اس کے دل کو, اس کے ذہن کو, اس کے دماغ کو, اس کی آنکھ کو نور ملتا ہے, روشنی ملتی ہے, سرور ملتا ہے. لیکن اگر دوپہر کے آفتاب و خورشید کو دیکھا جائے تو آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں, بند ہوتی رہتی ہیں. تو جس مقام پر ذکر مولا ہوتا ہے وہ علاقہ, وہ نقطہ آسمان والوں کے لیے نکلتے ہوئے سورج کی طرح چمکتا ہے. تو کسی نے پوچھا, کسی ملکوت اعلیٰ کے رہنے والے باشندے نے پوچھا, اے اللہ ایسا کیا ہے اس جگہ کی جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ نکلتے ہوئے سورج کی طرح چمکتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تاریکیاں دور ہوتی ہیں, جہالتیں دور ہوتی ہیں, ابہام دور ہوتا ہے, ظلمتیں دور ہوتی ہیں. تو یہ وہ مجلس ہے جہاں سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں, ظلمتیں دور ہوتی ہیں, بغاوتیں دور ہوتی ہیں, عداوتیں دور ہوتی ہیں, حسد دور ہوتا ہے, جہل دور ہوتا ہے, فقر و فلاکت دور ہوتی ہے اور حاضرین کو وہ ایسی چیزیں ملتی ہیں, ان کا ذہن منور ہوتا ہے, ان کا دل منور ہوتا ہے, ان کی زندگی منور ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.
اس لیے جو مجلس کا اہتمام کرے وہ بھی صاحب نور ہے، اور جو حاضر ہو کر کے اس بزم کی زینت بنے وہ بھی صاحب نور ہے، اور جو مجلس کو کرتا ہے، منعقد کرتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو مجلس میں شریک ہوتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن جاننے والی بات یہ ہے کہ مجلس کرنے والے کا اجر مضاعف نہیں ہے، اس کا ایک اجر ہے، اور مجلس میں حاضر ہونے والوں کو 2 اجر ملتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ حاضر ہونے والوں کو 2 اجر ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مجلس کرتا ہے اس کا صرف ایک قصد ہوتا ہے کہ میں ذکر مولا منعقد کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں ایک نیت ہوتی ہے، آج میرے گھر میں مجلس ہے، وہ ایک ارادہ کرتا ہے، لیکن آنے والے 2 ارادے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں جاؤں گا تو مجلس کرنے والے کا احترام ہو جائے گا، اظہار محبت ہو جائے گی، اور ذکر مولا ہو جائے گا۔ اب بتائیے اگر اظہار محبت کر رہے ہیں ایک ایسے مومن سے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں اور بھی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ مجلس اعظا منعقد کرنے والا اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور آپ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے احترام میں آ رہے ہیں، تو اس کا جو اجر ملے گا وہ ذکر مولا کے اجر سے کئی گنا برابر ہے۔ کیوں کہ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، کعبے سے زیادہ عظمت، کعبے سے زیادہ حرمت اس مومن کی ہے جو اس کعبے کا احترام کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ آج یہ مجلس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس لیے میں نے ایک ایسا سورہ انتخاب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے علاوہ ابھی تک کوئی طے نہیں کر پایا کہ یہ کیا سورہ ہے، 3 جملے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مطلب کیا ہے۔ 1400 سال زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک اس سورہ کوثر کے معنی و مطالب آپ حاضرین کے علاوہ طے نہیں ہو پایا ہے، تو میں صرف اسی موضوع کے اوپر ہلکی سی کچھ جھلک دوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جملے میں آیا ہوا ہے حضور عطا۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک کا نام ہے ہدیت اللہ اور ایک کا نام ہے عطیت اللہ۔ جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، تو ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، یعنی اللہ نے آپ کو تحفہ دیا۔ ہم لوگ اس کو بولتے ہیں تحفہ، ہیبا، موہبہ، عطیہ، ہدیہ۔ تو یہ عطا کیا ہے اور ہدیہ کیا ہے؟ عطا کیا ہے اور ہدیہ کیا ہے؟ عطیہ اور ہدیہ، یہ دونوں کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا ذہن بھی خطور نہیں کر سکا اس کی طرف، اور سامنے والے نے آپ کو دے دیا۔ جیسے میں آپ کے گھر آیا اور آپ کے لیے 15 کلو سیب لے کے آ گیا، یا ایک جوڑا کپڑا لے کے آ گیا، یا کوئی چیز ایسی لے کے آ گیا جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ حیدری صاحب ہمارے پاس آئیں گے اور یہ سامان لے کے آئیں گے میرے لیے، تو آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی حضور، اور آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ آپ کو ملی تو ضرورت بن گئی اور زینت بن گئی۔ تو جب ضرورت بھی بن جائے اور زینت بھی بن جائے اسے کہتے ہیں ہدیہ۔ اور اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہو اور ہمیں وہ چاہیے ہے اور مانگنے کے بعد ملے اسے کہتے ہیں عطیہ اور عطا۔ اور جب اللہ نے کہا انا اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کیا ہے، اے اللہ اے میرے رسول میں نے آپ کو عطا کیا ہے، مطلب یہ کہ کوئی محبوب خدا تھا، وہ اپنے معشوق ذات سے کچھ مانگ رہا تھا، اس مانگنے پر جو ملا ہے اسے کہتے ہیں کوثر۔ اس مانگنے پر جو ملا ہے اسے کہتے ہیں کوثر۔ تو اللہ نے احسان جتایا ہے کہ میں اپنے نام سے شروع کرتا ہوں، اپنے نام سے دیتا ہوں، جو رحمت والا ہے اور خصوصی مہربان ہے تم پر اے رسول۔
اور میں تم پر احسان جتا رہا ہوں کہ جو تم نے مجھ سے مانگا ہے وہ میں اب تمہیں دے رہا ہوں، لے لو۔ کیا دے رہا ہوں؟ کوثر دے رہا ہوں، اتنی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، اس لیے اپنا صلہ، اپنا رابطہ اپنے پالنے والے سے بنائے رکھو۔ میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے مانگنے پر، اس لیے اپنا صلہ، اپنا رابطہ مجھ سے بنائے رکھنا۔ وانحر، اور تسلیم بھی رہنا، شکریہ ادا کرتے رہنا، کیونکہ اگر مانگنے پر کوئی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں جناب بہت بہت آپ کا شکریہ، لیکن اگر بغیر مانگے مل جائے تو اس کا شکریہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اچھا کام کیا، آپ کی مہربانیاں بہت ہیں، لیکن اصرار کے بعد مانگنے پر اگر دی جائے تو کہتا ہے جناب بہت بہت آپ کا شکریہ، بہت بہت آپ کی نوازش، بہت بہت آپ کا کرم۔ تو قرآن کہتا ہے اے اللہ میرے رسول، میں نے تمہیں عطا کیا ہے کوثر، لہذا اپنا رابطہ اپنے پالنے والے سے بنا کے رکھو اور شکریہ ادا کرتے رہو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تم کو یہ بدگوئی کر رہا ہے، تم پر تانا کس رہا ہے، یہی اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابتر یعنی اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا ہو گیا۔ اب یہ تو ہماری سمجھ آیا نہیں کہ جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہی تو بات ہے، 1400 سال گزر گیا ہے، ابھی تک کوثر کے معنی اور اللہ کا احسان ہمارا جو ہے مسلمان وہ ترک نہیں کر سکا، ہم کو بھی سمجھا نہیں سکا۔ جب ہم نے پوچھا کوثر کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خیر ایک معنی، دوسرے کہا خیر کثیر، بہت زیادہ خیرات، تیسرے کہا تمہارا مکے میں رہنا، چوتھا کہا تمہارا ہجرت کرنا، پانچواں کہا کہ جنت، چھٹا کہا تمہارے باغ و باغات، ساتویں نے کہا تمہاری نبوت، آٹھویں نے کہا تمہاری رسالت، کسی نے کہا تمہاری قیادت، کسی نے کہا قرآن مجید۔ اتنے سارے معنی بیان کرتے گئے، کسی نے کہا عزت، کسی نے کہا عفت، کسی نے کہا عدالت، یہ معنی بیان کرتے چلے گئے اور خود اس سورے کو نہیں دیکھ سکے۔ اب میں اگر آپ کو چاہوں بیان کرنا، بہت غور سے سنیے گا، غور نہیں ہوئیے گا کہ یہ کیا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 جملوں کا سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں دیا ہے کوثر، اپنا رابطہ بنا کے رکھو اپنے پالنے والے سے، شکریہ ادا کرتے رہو، اور جو تمہارے خلاف ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے 3 جملوں کی آیت؟ جواب یہ ہے کہ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، بہت محظوظ ہوئیے گا۔ حضور پاک، میں آپ کو نقشہ لے جاؤں گا کہ یہ جب تک اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ نہیں سمجھ سکیں گے تو محظوظ نہیں ہوں گے۔ بیک گراؤنڈ کا کیا ہے کہ حضور پاک کی عمر 25 سال ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ حضور پاک کی عمر 25 سال ہے اور ایک خاتون، مبارک خاتون سے شادی کر رہے ہیں، ان کی عمر 40 سال ہے۔ حضور کی عمر 25 سال، جناب خدیجہ کی عمر 40 سال۔ جب شادی کو 5 سال گزر جاتے ہیں تو حضور پاک کی عمر ہوتی ہے 30 سال، اور اس گھر میں علی پیدا ہوتا ہے۔ اور غور سے سنیے گا، اس گھر میں، میں یہیں پر تھوڑا ٹھہروں گا، تھوڑا آپ لوگوں کو خوش کروں گا کہ اس گھر میں ایک علی پیدا ہوتا ہے، واپس آؤں گا، اس گھر میں ایک علی پیدا ہوتا ہے۔ جب رسول خدا کی عمر 35 سال ہوتی ہے اور جناب خدیجہ کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو اس گھر میں ایک فاطمہ پیدا ہوتی ہے، 50 سال کی ہو جاتی ہے۔ اور جب جناب خدیجہ کی عمر 62 سال ہو جاتی ہے، 62 سال ہو جاتی ہے، 62 ایئرس ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو ابھی جب 55 سال سے لے کر کے 62 اور 65 تک گھر میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، سننے والی بات ہے۔ اور جب سال 65 آتا ہے تو جب جناب خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہوتی ہے اور حضرت علی کی عمر جوڑ لیجیے کتنے سال کی ہوتی ہے، تقریباً 20 سال کی ہوتی ہے۔ ایسی عمر میں اس پورے بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ اور سے سنیے گا، بیک گراؤنڈ اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا بائیکاٹ ہوتا ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے،
نتیجے میں جو جناب خدیجہ کا کاروبار تھا، رسول خدا کا کاروبار تھا، وہ ٹھپ پڑ گیا، بائیکاٹ ہو گئے، شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، یہاں تک آ گیا۔ جب شیب ابی طالب سے نکالے گئے، وہاں اگر حساب ختم ہو گیا، ختم ہونے کے کچھ دنوں کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو اس وقت ان کی عمر تقریباً 68 سال ہو جاتی ہے۔ تو اس عمر میں جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے انتقال ہوتا ہے جناب ابو طالب کا، اور اس کے 3 دن کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب 3 سال تک رسول خدا مکے میں ایسے ہیں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں میں نہیں بول سکتا، یعنی ایسا شخص جس کے زوجہ انتقال کر جائے، یہ ہے رسول خدا کی حالت۔ وہ لفظ ہم لوگ یہاں پر نہیں بول سکتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اگر کسی آدمی کا زوجہ انتقال کر جائے تو اس مرد کو کیا کہتے ہیں؟ اگر شوہر مر جائے اسے کہتے ہیں بیوہ، اور بیوی مر جائے تو مرد کو کیا کہتے ہیں؟ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وہ لفظ رسول خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایسے ماحول میں، متوجہ رہے، اور گھر میں صرف ایک بیٹی ہے اور بیوی بھی نہیں ہے۔ مکے والوں نے، اس میں نام ہے ابو لہب کا، ابو جہل کا، عقبہ ابن معیط کا، اور واصل ابن وائل کا، اور بہت سارے قریش، یعنی تمام مکہ کہہ رہا تھا یہ جو محمد رسول اللہ کا جو کچھ ان کے بقول ڈرامہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ کیا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نسل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نتیجے میں ہم کو اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ لا ولد ہوگا، نہ ولد ذکور اس کے پاس ہے، نہ چراغ بتی کرنے والا ہے، نہ کوئی وارث ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی والی ہے۔ یہ تانا دینا شروع کیا اور ان کے ذہنوں میں ایسا بھر گیا کہ اب یہ شخص، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی گھر کی چراغ بتی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ شان تھا، یہ شوم تھا، یہ ملامت تھی، یہ تصور تھا ان قریش کا اور مکے والوں کا۔ ایسی حالت میں خداوند متعال نے رسول خدا کو احسان جتایا، اے میرے رسول، ایک کام کرو، وہ یہ کہ یہ میں تم کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تمہارا نام بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور تمہاری نسل ایسی ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تمہیں دے رہا ہوں ایک ایسی نسل جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، لہذا تم اپنا رابطہ اللہ سے ہمیشہ مضبوط رکھنا، اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور جو تمہاری ملامت کرتے ہیں وہی ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ سیاست ہے، نہ کرامت ہے۔ نعرہ حیدری! سب مل گیا قریش کا، مکے کی وادی بھی مل گئی، اب جو رہ گیا وہ نام محمد رہ گیا، نام فاطمہ زہرا رہ گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے نام کو بہت بلند کیا ہے، ہم نے تم کو کوثر دیا ہے، اب تم کچھ بھی مانا کرتے رہو، یہ سب کا سب محمد کا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر کہتے ہو خیر وہ محمد کا ہے، خیر کثیر وہ محمد کا ہے، جنت وہ محمد کی ہے، کوثر وہ محمد کا ہے، رحمت وہ محمد کی ہے، عزت وہ محمد کی ہے، علم وہ محمد کا ہے، مکہ وہ مدینہ محمد کا ہے، مدینہ بھی محمد کا ہے، گھرانے اہل بیت بھی محمد کا ہے۔ ارے یہ سب تو چھوڑو، تم سب کے سب محمد کے ہو۔ انا اولی بکم من انفسکم، میں تم سب پر ولایت رکھتا ہوں، تم بھی میرے ہو۔ کیا بات ہے! الحق تو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تم پر ولایت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول
اللہ آپ ہمارے ابا سے زیادہ ہمارے ولی ہیں, خود ہم سے زیادہ ہمارے ولی ہیں, کچھ بھی مانا کرتے رہو. تو یہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور آپ کو کوثر کے معنی حضور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وہ کوثر ہے ابتر کے مقابلے میں اتنا ہی ہے. یہ بھٹکتے رہے. میں پرسوں کی مجلس میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اردو میں نقطہ دہرا دیتا ہوں, عمرین کو خوش ہوں گے. جی ہاں, کہنے لگے صاحب یہ قرآن مجید میں جو ہے آدم کا نام ہے, نوح کا نام ہے, ابراہیم کا نام ہے, موسیٰ کا نام ہے, عیسیٰ کا نام ہے, خضر کا نام ہے, زکریا کا نام ہے, مریم کا نام ہے, یوسف کا نام ہے, یعقوب کا نام ہے, فرعون کا نام ہے, نمرود کا نام ہے, شعیب کا نام ہے. یہ سارے نام تو قرآن میں ہیں, لیکن بتاؤ کہاں ہے؟ علی کا نام کہاں ہے؟ فاطمہ کا نام کہاں ہے؟ حسن کا نام کہاں ہے؟ حسین کا نام کہاں ہے؟ یہ تم جس کے کلمہ پڑھتے ہو ان کے نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں. تو یہ کیا لگا رکھا ہے کہ قرآن آیا اہل بیت کی شان میں, قرآن آیا اہل بیت کی شان میں. میرا جواب سن لیجئے جناب, اگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو لفظ کوثر سے یاد کیا تھا تو اتنا بھٹکے جنت پر ہم کر لے گئے, کوثر پر ہم کر لے گئے, مکہ کے معنی دے دیے, مدینے کے معنی دے دیے. اگر فاطمہ کا نام ذکر کر دیتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْفَاطِمَةَ, تو کیا کہتے؟ یہ فاطمہ ابو طالب کی بیوی مراد ہے, یہ فاطمہ ابو لہب کی بیوی مراد ہے, ابو سفیان کی بیوی مراد ہے. پتہ نہیں کتنے فاطمہ کو تم سن کر دیتے اور جو مراد تھی اس سے تم ہٹا دیتے. اللہ نے کہا تو صحیح, میں اپنے محبوب کے کسی بھی نام کو قرآن میں ذکر نہیں کروں گا, ان کا کام ذکر کروں گا, چیلنج کروں گا, کر کے دکھاؤ. کر کے دکھاؤ. نفس ابتغاء مرضات اللہ, بستر پر سو, اللہ کی مرضی کو خرید کر کے مجھے دکھاؤ. چیلنج کر دیا, مجھے دکھاؤ. بستر پر سو, اللہ کی مرضی کو خریدو, مجھے دکھاؤ. انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نماز بھی پڑھو, ایمان بھی رکھو, زکات بھی دو, رکوع کی حالت میں کر کے دکھاؤ. کر کے دکھاؤ. میدان احد میں سب بھاگ گئے رسول کو گڈھے میں گرتے ہوئے, لیکن ایک شیر تھا وہ اپنے رسول کو اپنے بھائی کی محاورت کر رہا تھا. کر کے دکھاؤ. چیلنج کیا کام کا. اب جب کہیں بھی کوئی مصداق نہ ملا مجبور ہو کے کہنے لگے ہم آل محمد خیر البریہ. یہ سب کی سب آیت ہے آل محمد کی شان میں ہے جو ساری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ کو نام چاہیے, کام کا چیلنج. ہم نے ان کو نام اس لیے دیا ہوا تھا کہ وہ سب مرحوم ہو چکے تھے, ان کے اوپر تو میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا, وہ کہانیوں کے حصے تھے, لیکن یہ سامنے کی باتیں تھی. تم ادھر ادھر ڈامڈول کرتے پھرتے اور معنی و مطالب کچھ اور نکال لیتے. نمونے کے طور پر سورہ کوثر ہے, کوثر سامنے کی بات ہے, ابتر اس کے لگے ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیت ظاہر ہے, ایسا نہیں ہے کہ قرض والی آیت ہے 2 صفحے کی, ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے. آیت تطہیر کی طرح سے نہیں, ان کو کہیں سیٹ بھی نہیں کر سکے. آیت تطہیر کو سیٹ کر لے گئے. سارا خطاب کننا 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 عورتوں سے تھا, بیچ میں لا کے کم کر لیا. بیچ میں لا کے کم کر لیا. ارے بھائی اگر کننا کننا تھا تو اس کو بھی کننا کر دیتے, کیوں کم کر دیا؟ کہا صاحب بن نہیں رہا تھا ہم سے, اللہ نے ایسے ہی کہا تھا. ایک
ऑटोमेटिक आगे वाली आयत औरतों से मंसूब थी, पीछे वाली आयत औरतों से मंसूब थी, लेकिन जब कुम का लफ्ज आया तो मजबूर हो गए कहने कि ये मुज़क्कर के लिए होता है, औरतें तो मुअन्नस होती है। ऑटोमेटिक उमर मोहम्मद खैरुल बरिया पर सेट हो गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन कुछ कर ले गए, यहाँ क्या करना है? 3 जुमले हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर, 2 जुमला, इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। वो कौसर जो है अब्तर के मुकाबले में है, और अब्तर के माने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके माने होते हैं जिसके पास कोई औलाद ना हो। भाई जिसके पास कोई औलाद न हो उसके मुकाबले में है कौसर, यानी हमने जिसको बहुत सारी औलाद दी हुई है, जिसको हमने बहुत सारी औलाद दी हुई है। आप बताओ वो अबू लहब की औलाद कहाँ है, अबू जहल की औलाद कहाँ है, अबू सुफियान की औलाद कहाँ है, उक़बा बिन मुयत की औलाद कहाँ है? अरे वो कुरैशी कहाँ चले गए? लेकिन हमको देखो, अली हमारा है, हसन हमारे है, हुसैन हमारा है, बाक़िर हमारा है, सादिक हमारा है, कासिम हमारा है, सदी हमारा है, रज़ा हमारा है, अस्करी हमारा है। आज भी एक पर्दे गैब में खालिद आले मोहम्मद हमारा है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। गली गली में कहीं ज़ैदी सैयद हैं, कहीं आबदी सैयद हैं, कहीं हुसैनी सैयद हैं, कहीं मुसवी सैयद हैं, कहीं रज़वी सैयद हैं, कहीं तक़वी सैयद हैं, कहीं नक़वी सैयद हैं। ये आले मोहम्मद इंसानी शक्ल में हर गली कूचे में मिल जाएंगे, ये एक। और अगर न मिले तो उनकी कब्रें हैं, हर कब्र पर सैयद लिखा हुआ है, यानी जो भी हो ना हो, ये आले पैगंबर है। और इससे भी आगे बढ़े तो तुम्हारे तो न कई इमाम बाड़े हैं, न कई इमाम बारगाह है, न कई रोजे हैं। आज देखो अल्लाह ने क्या शान दी है, हमने ऐ मोहम्मद तुमको औलादे कसीर दे रखी है, औलादे कसीर दे रखी है। हर गली में इमाम बाड़ा है तो इमाम का घर है, हर मोहल्ले में एक रोजा है जो इमाम का घर है। वो तो छोड़िए, हम लोग अपने अपने घरों को भी इमाम का घर बनाते हैं। हम लोग अपने अपने घरों को इमाम का घर बनाते हैं। अगर किसी भी शिया से पूछा जाए, ये बताइए आपका घर किसका है, वो कभी नहीं कहता मेरा घर है, कहता मेरे मौला का घर है, ये मेरे मौला की अता है। अब बताओ अल्लाह ने जो एहसान जताया था रसूल खुदा पर, वो सही था या गलत? एकदम सही था। अरे अल्लाह मेरे रसूल, मैंने तुम्हें अता किया है बहुत ज्यादा औलाद। अब इतनी औलाद तुम्हारे पास है, इसका तकाजा ये है कि तुम अपना राबिता मुझसे बना के रखना और शुक्रिया बराबर अदा करते रहना। क्या जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, पहला लफ्ज होता है शुक्र खुदा, पहला लफ्ज होता है माँ का, बाप का, कहता है शुक्र खुदा। ये वनहर का लफ्ज बता रहा है कि कौसर से मुराद है औलादे कसीर। फसल लिरब्बिक बता रहा है औलादे कसीर, क्योंकि जब ज्यादा औलाद हो तो ज्यादा औलाद के दरमियान राबिता जरूरी है कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। सबने कहा कि जिसकी आप इबादत करते हैं। मैं इबादत करता हूँ अल्लाह की, नबी मानता हूँ, मोहम्मद को वली मानता हूँ, अली को इमाम मानता हूँ, बारह को। अरे मेरे बेटो, तुम इमाम नहीं मानोगे बल्कि तुम खुद ही इमाम हो। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर इंसान को, हर कर्न को, हर कौम को, हर एरिए को, हर इलाके को उसके इमाम के साथ मबूस करेंगे, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मतलब ये कि आले मोहम्मद हर दिल में है, हर घर में है, हर बस्ती में है, हर मुल्क में है, हर अदा में है, हर सदा में है, और हम मबूस होंगे अपने इमाम के साथ। ये अल्लाह का वादा रहा। फसल लिरब्बिक वनहर, मालूम हो गया इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मालूम है, ये एक बात थी जो आपको सुनाई थी। एक और बताऊं कि बहुत
ابھی تک رسول خدا نے بہت کچھ آیتیں سنائی تھی, بہت کچھ معجزے بتائے تھے, لیکن قریش جو ہیں وہ تسلیم نہیں ہو رہے تھے, اور انہوں نے یہ نہیں فیصلہ کیا تھا کہ اب رسول خدا کو جان سے مارنا ہے. بہت غور سے میری بات ہے, یہ نہیں فیصلہ کیا تھا کہ یہ تو ابتر آدمی ہے, اس کے بچے تو ہیں نہیں, کیا ہے کچھ دن چلے گا بعد میں مر جائے گا, ہمارا سب ہو جائے گا, کچھ ٹینشن نہیں لینا. یہ ہو رہا تھا, اور تھوڑی بہت سختیاں کرتے چلے جا رہے تھے. رسول خدا کے ذہن میں آیا کہ توبہ صحیح ہے. اتنی میں نے آیتیں سنائی ہیں, مکی آیتیں, ابھی تک ان کے جو کہ تو نہیں رہ گئے ہوئے, ہم لوگوں کو جو ہے وہ وہاں ڈال دیا ہے اب شیخ کی تعلیم میں, اور ایسا حالت خراب کر دی ہم لوگوں کی, اور یہ بات نہیں آ رہے ہیں. میں بھی فصیح بلی ہوں, یہ بھی فصیح بلی ہیں. ایک کام کیا کہ رسول خدا نے اس کو علی سے کہا کہ اے علی, اس کو ذرا سا اچھے, بہت مولا علیہ السلام بہت ہی اچھی رائٹنگ لکھتے تھے, بہت اچھی ان کے خط تھے. کہتے تھے کہ تم اس کو آج اپنے ہاتھ سے بہت خوبصورت بنا کر کے, کیا مطلب, ایک تو آدمی خود اچھا لکھتا ہے, اس سے کہو کہ اچھا بنا کے لکھو, تو کیا کرے گا وہ, کیا بنائے گا وہ. تو بہت اچھے انداز میں ایک ہرن کی کھال پر ہرن کی کھال لے کے آیا, اچھی سے خوبصورت بنا کر کے اس کے اوپر یہ لکھ دیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لے جا کر کے جہاں پر سارے اشعار لٹکے ہوتے تھے وہیں پر اس کو لٹکا دیا. اب جو لٹکنا تھا تو لٹکنا تھا, وہ تو لٹک ہی رہا تھا, اس میں کرنا کیا ہے. لیکن اس کے لٹکنے سے سارے قریش ہی لٹک گئے. سارے قریش لٹک گئے, اور کیا بولے, واللہ والکعبۃ والصنم والاوثان واللات وحبل والعزیٰ ما ھذا کلام البشر. اللہ کی قسم جو ان کا اللہ تھا, حبل کی قسم جو ان کا خدا تھا, عزیٰ کی قسم جو ان کا خدا تھا, کعبے کی قسم جو ان کی مندر تھی, ان سب کی قسم یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, پھر یہ مطلب یہ ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر. ہم لوگ تو ہندوستانی آتی, ہم کو آتی نہیں, ہم کیا سمجھ سکیں. میں تقریر کر سکتا ہوں کہ اس کے معنی ان عرب لوگوں کے جو فصیح و بلیغ عربی کو جانتے تھے اور اشعار میں کلام کرتے تھے, انہوں نے ان 3 آیت کے ٹکڑوں پر اعتراف کر لیا کہ محمد اللہ کا نبی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی تھی کہ یہ محمد جو بولتا ہے وہی بولتا ہے. اللہ کی وحی سے پہلے, اللہ کی آیت سے پہلے پورے قریش نے فیصلہ کر لیا محمد یہ عام انسان نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا, بلکہ یہ کلام بشر نہیں ہے, یہ کلام خدا ہے. اب دیکھو فاطمہ کی عظمت, جس آیت میں فاطمہ کا نام آ جائے وہ آیت انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی, بلکہ خدا کی طرف سے. یہ ان کا اقرار ہے جو دشمن رسول تھے, جو مخالف پیغمبر تھے, انہوں نے اقرار کر لیا. مطلب یہ کہ ایک آیت سے پورے کفار و مشرکین قریش نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے, مگر چھپا کے رکھا. اب یہاں سے منافقت کا دروازہ کھلا. حضور, اب یہاں سے منافقت کا دروازہ کھلا. سب کے سب مسلمان ہو گئے, سب کے سب کو یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کا نبی ہے, کیونکہ کہہ رہے ما ھذا کلام البشر. یہ 3 جملے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ہے تو محمد کا کلام, محمد کا کلام تو ہے نہیں, بس ہے تو ہے یہ وہی ہے. مطلب یہ کہ ہے تو ہے یہ نبی ہے. اب جب محمد کی نبوت کا اقرار پورے مکے نے کر لیا, اب خطرہ منڈلایا کہ ایسا نہ ہو کہ آیا پلٹے گا. اب پروگرام بنایا گیا کہ رسول خدا کو اب قتل کیا جائے, ورنہ ہمارے ہاتھ سے اب کشتی نکل گئی ہے. ایک ایک آدمی کے دل میں بس گیا ہے کہ یہ محمد انسان نہیں ہے بلکہ محمد پیغمبر ہے, یہ محمد بشر نہیں ہے, محمد رسول ہے. اپنا پیغام آ گئے, اس کا پیغام ہمارے دلوں تک پہنچ چکا ہے.
اب جو مکے کے لوگ تھے وہ نہ کافر تھے، وہ نہ مشرک تھے، بلکہ منافق تھے۔ اب بتائیے اس فاطمہ زہرا کو جن لوگوں نے جو بھی کیا ہے، کیا کسی مسلمان نے کیا ہے؟ کیا کسی مومن نے کیا ہے؟ جو بھی ہوا ان کے ساتھ، مسائل پہ نہیں ہوں میں، وہ سارا کا سارا منافقت کا ہے۔ مطلب فاطمہ زہرا کیا، آپ کی عظمت کو میرا سلام، معیار نفاق و ایمان علی نہ ہو سکے، ملا کے کفر و منافقت خود رسول خدا نہ ہو سکے، ملا کے کفر و منافقت حسن مجتبیٰ نہ ہو سکے، لیکن فاطمہ زہرا کی ایک ایسی ذات تھی جنہوں نے منافق کو مسلمان کو الگ کر دیا، کیونکہ کافر و مشرک کوئی مشرک و کافر تو بچا ہی نہ تھا، سب کے سب یا تو مسلمان تھے یا تو منافق تھے۔ اب بتاؤ اگر کوئی فاطمہ زہرا کے خلاف انگلی اٹھائے، زبان کھولے، قلم چلائے، یا تو مسلمان ہوگا یا تو منافق ہوگا، تیسرا کچھ نہیں ہے، یا منافق ہے یا مسلمان، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کسی بنا پر اللہ نے کہا تھا اے محمد ہم نے تم کو اولاد کثیر دیا ہے، ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے تم کو ایسی نسل دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لہذا اپنا رابطہ اللہ سے محفوظ رکھنا اور شکریہ ادا کرتے رہنا۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا سورہ کوثر کے معنی و مطالب۔ تو اب یہ جو خاندان تھی، یہ جو چلا تھا سلسلہ کوثر کے معنی ہم کو سمجھنے کے لیے کہ اس سے مراد فاطمہ زہرا ہے، کیا اب بھی کسی مورخ کو شک ہے؟ جواب یہ کہ کوئی شک نہیں ہے، ہاں شک ہے تو منافق کو ہے، اور منافق شک میں نہیں ہوتا، یقین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب کوثر کے معنی فاطمہ زہرا تھے تو اس کو ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، کہہ رہا تھا مراد خیر ہے، خیر کثیر ہے، جنت کی نہر ہے، ایمان ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، علم ہے، عصمت ہے، عفت ہے، صحابہ کی کرامت ہے، یہ سب معنی بیان کر رہے تھے۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ان کو کہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے جو مجموعے صفات ہے، اگر کچھ بھی کہو گے تو یہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور جب ایسے ماحول میں میں نے آپ کو ماحول پیدا کیا، اب جب ماحول ایسا ہو رہا تھا تو حضور کی عمر جو ہے وہ تقریباً 30 سال کی تھی، حضور پاک کی عمر 30 سال کی تھی۔ اور ایسے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، سنیے بہت غور سے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ پیدا کہاں ہوتا ہے وہ سننے والی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں دیکھنے میں کیسا ہے، جو میں یاد بتاتا ہوں آپ کو کہ جب وہ خدیجہ جو ہیں وہ میرے ایمان اور مذہب پر آپ حرمت کیجیے گا، خدیجہ جو ہیں وہ عیسائی مذہب کی ہیں اور محمد جو ہیں وہ ایک کافر کا بچہ ہے، اوکے، وہ ایک کافر ہے اعوذ باللہ۔ وہ کیا ہے، وہ ابو طالب کافر ہے اور یہ جو ہے اس کا بچہ ہے عبداللہ مرحوم ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ہیں بت پرست ہیں، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کیا کہ ابو طالب کیا تھے، وہ کافر تھے۔ تو خدیجہ نبوت پر ایمان رکھتی ہیں، عیسیٰ مسیح کو مانتی ہیں، کتاب کو مانتی ہیں، توریت کو مانتی ہیں، انجیل کو مانتی ہیں، خدیجہ مانتی ہیں۔ ان کا شوہر وہ قریش کا ہے اور بت پرستوں کا بیٹا ہے، ابو طالب جیسے کافر اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے ذہن و دماغ میں۔ آج کا مورخ ایسے لکھتا ہے، مجھ کو مت کہنا۔ اسی بنا پر جب جناب رسول خدا پر، ابھی میں نہیں جانوں کیا ہوا، حقیقت بھی کیا ہے، دیکھنے میں یہ ہے کہ ایک عیسائی عورت نے جس کی عمر 40 سال ہے، وہ ایک شادی کر رہی ہے ایک ایسے شخص سے جو خاندانی بت پرست ہے، اور سلسلہ چلا آ رہا ہے ابو طالب تک، وہ کافر ہے۔ یہاں پر آپ سمجھیے، اب ایسے ماحول میں جب اس جوان کی عمر حضور 30 سال کی ہوتی ہے تو ابو طالب جیسے کافر کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے، حضور خداؤں کی آغوش میں۔ بہت غور سنیے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ ابو طالب جیسے کافر کا بچہ
پیدا ہوتا ہے خداؤں کی آغوش میں، خداؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں ظاہراً جو بھی بت پرست ہے وہ بھی کافر ہی تو ہوگی۔ جب وہ جاتی ہے کہاں پر، ایسے ماحول میں ہماری عورتیں عام طور سے جاتی ہیں اپنے گھر میں، سنیے غور سے، اپنے گھر کے محفوظ ترین حصے میں جاتی ہیں بچے کو پیدا کرنے کے لیے، یہ انسانی تقاضا ہے۔ اپنے گھر میں جاتی ہیں، دوسرے کے گھر میں نہیں جاتی ہیں، اپنے گھر میں جاتی ہیں۔ اب یہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے اپنے گھر میں گئی اور محفوظ ترین ایریا انتخاب کیا، جہاں عفت بھی ہو، عزت بھی ہو، کسی کا خطرہ بھی نہ ہو، ایسی جگہ انتخاب کیا۔ اب وہ جگہ کہاں تھی؟ وہ خداؤں کی آغوش تھی، خداؤں کے پیکر تھے۔ 360 365 خداؤں کے مجموعے تھے جو ہر طرف ان کی پرستش ہوتی تھی۔ کوئی سلور کا تھا، کوئی چاندی کا تھا، کوئی لوہے کا تھا، کوئی پتھر کا تھا، کوئی سونے کا تھا، کوئی لکڑی کا تھا، کوئی کھجور کا تھا، کوئی ہڈیوں کا بنا ہوا تھا۔ اتنے سارے خدا بنے ہوئے تھے، ان خداؤں کی آغوش میں گئی، لیکن جب جا رہی تھی تو تالا تو بند تھا، دروازے تو بند تھے۔ گھر تو اپنا ہے، گھر تو اپنا ہے، تالا بند ہو، چابی کسی کے پاس ہے، گھر تو اپنا ہے۔ لیکن جب وہاں جاتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی ہیں اے خداؤ میرے شکم میں بچہ ہے، یہ دنیا میں ظہور کر جائے بآسانی۔ وہ کہتی ہے ربی انی آمنتو بکا و برسولکا و بولیکا ساحل لی ھذا المورد۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، میں ایمان رکھتی ہوں تیرے نبی پر، ابھی میں ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی حضور کی عمر 30 سال ہے، یاد رکھیے گا۔ 10 سال کے بعد ہوگا اعلان نبوت، لوگ سمجھیں گے کہ یہ نبی ہے۔ 10 سال پہلے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کہہ رہی ہیں جو کون ہے؟ عیسائی تو نہیں ہے نا، یہودی تو نہیں ہے نا، بت پرست ہے، ابو طالب کی بیوی ہے، زوجہ مکرمہ ہے، یعنی کافر ہے۔ یہ کافر بیوی خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کہہ رہی ہے میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر اور تیرے نبی پر اور تیرے ولی پر جو میرے شکم میں ہے، صلوات محمد والے محمد۔ اس مورد کو آسان کر دے، یہ کہنا ہی تھا کہ دیوار کعبہ پھٹی نہیں، دیوار کعبہ سمٹ گئی، دیوار کعبہ سمٹ گئی تو ڈر بن گیا۔ فاطمہ زہرا ڈری نہیں، ہمت بھی نہیں کی۔ فاطمہ زہرا آسانی سے اپنے گھر میں گئی، اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئی اور وہاں پر یہ مولود ظہور کرتا ہے، کوہرام مچتا ہے 3 دن تک کہ فاطمہ بنت اسد گم ہو گئی ہیں۔ سنیے غور سے، فاطمہ بنت اسد گم ہو گئی ہیں۔ ہر وادی میں، ہر پہاڑ پہ، غار ہرا میں، غار ثور میں، غار مکہ میں، جہاں جہاں ممکن ہے ہر جگہ ڈھونڈا گیا۔ فاطمہ بنت اسد نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ تالا تو بند ہے۔ کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ فاطمہ یہاں آ سکتی ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں کیا کوئی سوچتا ہے کہ اپنے گھر میں گئے کہ پرائے گھر میں گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اپنے گھر میں جاتا ہے۔ لیکن تالا تو بند تھا، نشان بھی مٹا ہوا تھا، کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں ڈھونڈا نہیں گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پورا قریش ڈھونڈ رہا تھا، ایک آدمی تھا جو اس زوجہ کا زوج تھا، بچے کا باپ تھا، وہ ڈھونڈ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ وہ آرام سے خراٹے سے بستر پر سو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسا بے دردِ انسان ہے، اس کی زوجہ گمسم ہے، وہ حالت حمل میں تھی اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ڈنڈے کے چوٹ پر جا کے اس کو بول میں کیا ہے، کیا سارا قریش ڈھونڈ رہا ہے، آپ نہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب ابراد الاشرم
اشرم کا حملہ ہوا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ تم سب کے سب ڈر گئے تھے, چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. بھائی یہ بھاگنے والی عادت تھی جو عہد میں لے کے گئے تھے, کوئی نئی بات نہیں تھی. سارے کے سارے بھاگ گئے تھے, کوئی بچا ہی نہیں تھا جو ابراد الاشرم سے مقابلہ کرتا. ابو طالب کے اونٹ بھی ان لوگوں نے پکڑ لیے تھے ابراد الاشرم نے. جی ہاں, بلایا گیا, بھائی کون ہے اس ایریے کا مالک؟ کا ابو طالب ہے. ابو طالب کو بلایا گیا تو کہنے لگے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے جی خواہش تو بہت بڑی ہے. کہا کیا؟ تو وہ سمجھا کہے گا کہ یہ ہمارے خانہ کعبہ کو, حضور میری بات سنیے گا, یہ خانہ کعبہ جو ہمارا یہ بہت مقدس جگہ ہے, اس کو تم ہاتھ مت لگانا. وہ یہ سمجھا تھا یہ کہیں گے. تو انہوں نے کیا کہا مولوی صاحب؟ کہنے لگے کہ یہ تم نے میرے اونٹ پکڑ رکھے ہیں, یہ مجھ کو دے دو, اب جو تم چاہو کرو. تو اس نے کہا رانے بھائی کیسا سرپرست ہے, قبیلے کا رئیس ہے, ان کی مقدس ترین جگہ, اس کو اس کی فکر نہیں ہے, اور اپنے یہ 4-5 اونٹوں کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے. ایسا تو میں نے ابھی تک بیوقوف دیکھا نہیں. بھائی اس کو چاہیے تھا اس کو بچائے, نہ کہ اپنے اونٹوں کو بچائے. تو انہوں نے جب سوال کیا تو بولے کہ میں انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں, وللکعبۃ رب یحمیھا, اور ان گھر کا کوئی بھی رب ہے, پالنے والا ہے, یہ اسے خود بچائے گا, مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں ہے؟ کہاں یاد ہے؟ فرمایا ان لفاطمۃ رب یحمیھا, میری زوجہ فاطمہ کے پاس بھی کوئی رب ہے, وہ اس کی حمایت کرے گا. فاطمہ رب یحمیھا, میری زوجہ فاطمہ کا بھی کوئی رب ہے, وہ اس کو بچائے گا. یہ ابو طالب گئے ہی نہیں, قریش ڈھونڈتے رہے. ادھر بچے کا عالم یہ ہے کہ بچہ نہ رو رہا ہے, وہ نہ تک رہا ہے. اب ماں ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ اندھا پیدا ہو گیا ہے, رو نہیں رہا ہے, تو یہ مردہ پیدا ہوا ہے, لیکن ہاتھ تو ہلا رہا ہے, پیر تو ہلا رہا ہے. وہ نہ دیکھا اور نہ بولا. ایک اژدہا سامنے آیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, عدالت کے ساتھ پورا ادھر 2 حصے میں تقسیم ہو گئے, آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا. ابھی حضور پاک کا ورود بھی نہیں ہوا, ابھی حضور پاک کی عمر جناب صرف 30 سال ہے. اور فاطمہ بنت اسد آرام سے اپنے حمد الہی میں مصروف ہیں, جو بھی ان کا مشغلہ وہاں پر تھا. آرام کے 4تھے دن ایک 30 سال کا جوان جاتا ہے, لیکن کیسے جاتا ہے؟ پورے قریش کو اکٹھا کرتا ہے. چل آج چلتے ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں, چلو آج ہم سب چلتے ہیں, آج ہم سب چلتے ہیں, آج ہم سب چلتے ہیں فاطمہ کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جب محمد فاطمہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, 30 سال کا جوان ہے, نہ غار حرا میں گیا, نہ غار ثور میں گیا, نہ جبل قبیس پہ گیا, نہ کسی وادی میں گیا, ڈائریکٹ جو در کعبہ پہ گیا. کا تالا کھولو, کا چابی گم ہے. کا چابی گم ہے, یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ سمجھے کہ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میرے اللہ فاطمہ گم ہو گئی ہے, اسے ہم کو ملا دے. ان اللہ جامع لیوم لا ریب فیہ, جو گمشدہ کی دعا ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. محمد نے کہا نہیں تالا کھولو, کا چابی گم ہے. اب جو اشارہ کیا, کعبہ دوبارہ سمٹا. لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد ایک مولود کو دودھ پلا رہی ہیں, اور اطراف میں ایسے نور اکٹھا ہے. وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اب جیسے ہی بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا, بچہ رسول خدا کی طرف دیکھنے لگا. اس چمکتے ہوئے 30 سال کے جوان کو دیکھنے لگا, بڑے غور سے دیکھنے لگا. فاطمہ بنت اسد نے کہا اے محمد, یہ بچے کو آپ کا چہرہ ہی انتظار کر رہا تھا. یہ میرے بچے کی نگاہ کبھی بھی کسی پر نہیں پڑے گی مگر آپ کے چہرے پر. اب جو مزید اس کو ہاتھوں میں لیا, ہلایا, تو بچہ بول پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانی ولی اللہ. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے
کے نام سے اپنے لوگوں کا اعلان کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول اور میں آپ کا ولی ہوں۔ یہ بتاؤ 30 سال کی عمر میں 3 دن کا بچہ اعلان الوہیت کر رہا ہے، اعلان نبوت کر رہا ہے، اعلان کیسے کہتے ہو 10 سال کے بعد ایمان لایا؟ اول من آمن برسول اللہ علی، سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، صلوات بر محمد وآل محمد۔ کیا بات ہے! اور محمد والے محمد سلوات۔ 30 سال کی عمر میں اب سنیے، اب یہ ہو گیا معجزہ، یہ ہو گیا جناب خداؤں کا معجزہ۔ علی کی وہ ذات ہے کہ اس کی پیدائش بھی معجزہ ہے، اس کا آنکھ کھولنا بھی معجزہ ہے، اس کا بولنا بھی معجزہ ہے، اس کا چلنا بھی معجزہ ہے، اس کا پڑھنا بھی معجزہ ہے، اس کا بڑا ہونا بھی معجزہ ہے۔ بتاؤ اس کا کوئی عمل جو معجزے سے خالی ہو؟ اگر یہ اوہل میں جیتتا ہے تو بھی معجزہ ہے، خیبر میں قلعہ قموز کو فتح کرتا ہے تو وہ بھی معجزہ ہے۔ ابھی تک مولا علی کی ولایت کا اعلان تو ہوتا رہا، لیکن بتاؤ ایسا اعلان ہوا ہو پوری تاریخ میں کسی کا کہ جتنی پبلک ہو، جتنی آبادی ہو، جتنے لوگ ہوں آپ کے شہدائی، جتنے آپ پر ایمان رکھنے والے ہوں، سب کا مجمع ہو، ایسے مجمع میں علی کی ذات کو وہ ایک بہادر، وہ ایک شجاع، وہ اللہ کا آخری رسول اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے اعلان کر رہا ہو، من کن تو مولا ہو وہذا علی مولا، اے لوگوں جس کا میں مولا واقع ہوں اس کا یہ علی مولا واقع ہے۔ اعلان ولایت بھی معجزہ ہے، اعلان امامت بھی معجزہ ہے، علی کی ذات بھی معجزہ ہے۔ یہ کفر کے زمانے میں خداؤں کا معجزہ تھا، ایمان کے بعد اللہ کا معجزہ ہے علی ابن ابی طالب، صلوات پر محمد وآل محمد۔ معجزے کی انتہا نہیں ہوئی ہے، اس کی شادی بھی معجزہ ہے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس کی زوجہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ ہی تو تھا جس نے کفر اور شرک کو مٹا دیا، سب کو نبی کا ماننے والا بنا دیا اور ایک نیا معیار دیا۔ اس معیار کا نام تھا معیار نفاق و ایمان۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بچے نے بھی یہی کام کیا تھا۔ جب رسول خدا نے دیکھا جناب اژدہا وہ 2 ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے تو مسکرا کے بولے آج تک کون بچہ مبارک ہے، کون بچہ نحس ہے، کون سعد ہے، کون بڑھیا ہے، کون برا ہے، کس کو پالا جائے کس کو مارا جائے، یہ تو اس چھوٹے سے بچے نے ملاک ہی مٹا دیا۔ رسول خدا نے کہا جی ملاک اس لیے مٹایا کہ آج کے بعد سے یہ خود ہی ملاک ہے، آج کے بعد سے یہ خود ہی ملاک ہے۔ اب اس کی زوجہ بھی ملاک نفاق و ایمان تھی اور اس کا شوہر علی ابن ابی طالب بھی ملاک ایمان و نفاق ہے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب اس نفاق کا قلع کما ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے تو یہی ہے نا مکے میں کہ یہ مہذا کلام البشر۔ جناب والا یہاں سے میں کچھ مسائل کے جملے پیش کرتا ہوں، آپ لوگ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ٹھنڈا کا زمانہ ہے، چند جملے مسائل کے اور آپ لوگ جو ہے معذور ہوں گے رحمۃ اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب ایک ایسا ملاک جو ملا کے نفاق و ایمان ہو وہ تو بہت خطرناک ہے، اس کو درمیان سے ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ رہے گا ہماری منافقت کھلتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی۔ اب منافقت کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ان لوگوں نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، اس ملاک و معیار ہی کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے
کہ نور کو جتنا ہی دباؤ گے وہ ابھرتا چلا جاتا ہے, نکھرتا چلا جاتا ہے. نور کو اور حرارت کو اور خورشید کو کوئی بھی کائنات کی ہستی نہ دبا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے. جتنے ہی دباؤ گے اتنے ہی پریشر آتا جائے گا. فاطمہ گو فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اے فاطمہ وہ شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے. سنیے غور سے, فاطمہ وہ شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے, نغمے عشرت میرے نالے ماتم میں ہے. کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں, پل رہی ہے قوم تازہ آج اس آغوش میں, پل رہی ہے قوم تازہ آج اس آغوش میں. فاطمہ کو مٹانے سے ملا کے ایمان و نفاق اور مضبوط ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا اس دنیا میں نہیں رہے, فاطمہ زہرا کے لیے وصیت کر گئے کہ دیکھو اس فاطمہ کو یہ میری بیٹی ہے اور میری ماں بھی ہے, یعنی اس کا مقام میری ماں کے برابر ہے. اس کا وہی احترام کرنا جو تمہارے نگاہوں میں میری ماں کا ہے, کیونکہ میری ماں نے مجھے جنم دے کر کے تم کو ترقیاں دی ہیں, تم کو حکومت دی ہے, تم کو نبوت دی ہے, تمہیں ملک دیا, تمہیں عزت دی ہے, تمہیں قبضہ دیا, تمہیں بہت کچھ دیا. جو میری ماں کا احترام ہے وہ میری بیٹی کا احترام تم لوگوں کرنا. لیکن امت نے, اس زمانے کے لوگوں نے فاطمہ زہرا پر جو ظلم اٹھائے وہ میں آپ کو کچھ بیان کر دوں کچھ ایک نقطوں میں. ایک ظلم, سب سے پہلا جو ظلم تھا وہ یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے گھر پر انہوں نے حملہ کر دیا, اور حملہ بھی ایسا حملہ کہ اگر صرف جو ہے اپنے ہاتھوں سے تکرار کرنے کے لیے آ جاتے تو بھی بہت بڑی بات تھی. یہ در ایسا در تھا جہاں پر ملائکۃ اللہ آتے تھے تو اجازت لے کے آتے تھے, ملک الموت بھی آتے تھے تو اجازت لے کے آتے تھے. لیکن یہ ظالمین بغیر اجازت کے آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے اور در زہرا پر آگ لگا دی اور کہنے لگے علی ابن ابی طالب کو نکالو ورنہ ہم اس پورے گھر کو آگ لگا دیں گے. فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں فاطمہ ہوں, میں دروازے پر کھڑی ہوں. کسی نے کہا ہوا کریں, پھر فاطمہ نے کہا اس گھر کے اندر حسن و حسین ہے, کہا ہوا کریں. پھر بولے اس گھر میں وہی ہوتی تھی, کہا ہوا کریں. کہا اس گھر میں روزانہ رسول خدا آتے تھے, کہتے تھے اے اہل بیت اللہ تم سب کو سلامت رکھے. آج ہم سمجھے کہ رسول خدا روزانہ صبح کے وقت آتے تھے, کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, اے میرے گھر والوں اللہ تم سب کو سلامت رکھے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے اپنے زمانے کے لوگوں سے, اے میرے امتیوں, اے میرے صحابیوں, اے میرے لوگوں اس گھر کو سلامت رکھنا. کبھی آگ و لکڑیاں لے کے جلانے کی کوشش مت کرنا, حد سے حرمت مت کرنا. مگر لوگوں نے رسول خدا کے اس ہر دن کے سلام کو عمل میں نہ لائے اور آگ و لکڑیاں لا کر کے ایسا حملہ کیا کہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں ایسا پسی, ایسا سوکھا ہوئی کہ جلتا ہوا در گرا. فاطمہ زہرا زمین پر فرزند امام زمین پر, مولا علی جو فاتح و حتے جو فاتح اسلام دے, ان کے گردن میں امامے کی رسی. اے علی آج آپ کو اپنی ناموس, اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے ہم جیسے غاصب و ظالم کی حمایت کرنی ہوگی. مولا علی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا اے میرے اللہ تم نے مجھے کوثر دیا تھا, اتنا احسان ہے, لیکن میں اپنا رابطہ تجھ سے کبھی قطع نہ کروں گا, تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں گا. یہ میرے دشمن ہیں, یہی نیست و نابود ہو جائیں گے, میرا نام روشن رہے گا, میری فاطمہ کا نام روشن رہے گا. فاطمہ زہرا نے اپنے چادر کو ہٹانا چاہا, آسمان سے آواز آئی, اے فاطمہ صبر کرو, صبر
حسن حسین تمہاری بیٹی زینب تمہارے پوتے علی اصغر کی ذمہ داری ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام على شيعة الحسين غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایک مرتبہ سورہ الحمد اور دو تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین اور اہل خانہ کے مرحومین کو ایصال فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارت حسین
غسل بھی آپ ہی مجھ کو دینا شب کو جنازہ میرا اٹھانا غسل بھی آپ ہی مجھ کو دینا کرتی علی سے وصیت ہے زہرا مانگتا ہے پانی میرا پانی میرے بچے کو پلانا کرب و بلا میں لٹ گئی دولت قتل تیرا بیٹا ہوا پیاسا میسر کوئی سایہ آج ہے ویران لحد زہرا ہے نہ میسر کوئی سایہ اہل عزا کا دل ہے روتا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمة الزہرا السلام علیکم علی الحسن والحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض يتوس السلام عليك وعلى أختك فاطمة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك برحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد